بہت جلد ایک معاہدہ تیار ہے، اس پہ دستخط ہوں گے اور مشرق وسطیٰ میں امن کی ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹریٹجک سیکیورٹی افیئرز کے ممتاز سیزنڈ اینالسٹ جناب اکرام سہگل ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہگل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپیرنٹلی چیزیں طے ہو گئی ہیں، زبانی طور پہ طے ہو گئی ہیں، ایک انیشیل ایم او یو کا ڈرافٹ جو ہے وہ پرہیپس تقریباً ریڈی ہے اور اب صرف اس کی نوک پلک درست ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں اب کوئی ہکپ نہیں ہے، یہ ہو جائے گا انیشیل ایگریمنٹ جس میں کہ پرماننٹ سیز فائر ہو جائے یا 60 ڈیز کے لیے سیز فائر ہو جائے اور باقی ایشوز ہارموز کھل جائے اور پھر باقی ایشوز جو ہے ان دا نیکسٹ 60 ڈیز جو ہے ریزالو ہو جائے اور پھر ایک پیس کا ماحول جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ہم دیکھیں گراؤنڈ پہ آ جائے؟ کامران، پرابلم یہ ہے اس کے اندر بہت سی انٹینجبلز ہیں اور سب سے بڑی انٹینجبل یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ایم او یو ہے۔ جی، اینڈ دا ایم او یو ایکچولی لے ڈاؤن کی 60 ڈیز پیریڈ جس کے اندر آپ جو میجر ایشوز ہیں وہ ریزالو کریں، اور اس ایم او یو کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ایران نے ڈسکور کیا آفٹر دا اسٹارٹ آف دا وار، وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔ جی، تو اس اسٹریٹ آف ہارموز کی کنٹرول جو ایک نئی چیز ہے، بیفور 60 ڈیز ارلیئر 90 ڈیز ارلیئر یہ نئی چیز تھی، اب وہ اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے بیکاز وہ پھر افیکٹ کرتی ہے دی انٹائر اکانومی آف آل دا گلف اسٹیٹس۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ 60 ڈیز اس کے اندر اور بھی انٹینجبلس ہیں۔ سب سے بڑی انٹینجبل یہ ہے کہ اتنی میونیشنز استعمال ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جیرلڈ فورڈ جو سب سے بڑا ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو واپس جانا پڑا ہے ڈاک میں یونائٹڈ اسٹیٹس آفٹر ایکسٹینڈیڈ دس تھنگ۔ تو یہ میونیشنز کی شارٹ سپلائی اندر انٹرنل پالیٹکس ود ان یو ایس اے، جب وین دا میجورٹیز اپوزڈ ٹو دا وار، ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کی نیتنیاہو کی بات مان کے آپ اس وار میں گئے ہیں اور جو آپ نے پرومسز کی تھی وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی اپنے پارٹی کے اندر ڈیوائسو وہ ہے، تو اور ایران کی آف کورس ان کو ڈیمیج اچھا خاصا ہوا ہے، لیکن ان نے جو اپنی اسٹریٹجک ایک پلان کی تھی آف ڈی سینٹرلائزیشن آف سکسیشن، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن اس سے ایک دشواری بھی ہے۔ ڈی سینٹرلائزیشن سیکشن کے معنی کہ ان کو ٹوگیدر ٹو کم ٹو سم ایگریمنٹ، اس کے اندر بہت وائسز ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں ایگریمنٹ کریں۔ تو اور میں ایک اور آپ کو انٹینجبل بولتا ہوں، لیکن سہگل صاحب اس جہاں آپ نے کہا کہ بہت ان پاپولر وار ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ایک جو لارج پبلک اوپینین ہے اس کا یہ ہے کہ یہ غلط وار ہے، یہ ختم ہونی چاہیے واٹ ایور، لیکن اب جیسے جب یہ ہم ایم او یو کے قریب آ گئے ہیں اور ایم او یو ہو رہا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے ود ان ریپبلکن پارٹی۔ ان کے اپنے بڑے لائلسٹ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ایران کے ہاتھوں بک گئے ہیں، وہ جو جس طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ والی صورتحال ہے، اور وہ ہیٹ فیل کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اور باقاعدہ ریزرویشنز نیتنیاہو کی جانب سے بھی آ رہی ہیں، تو اب وہ دوسری طرف کا ان پہ پریشر آ رہا ہے، تو اب انہیں کسی صورت سے بیلنس کرنا ہے اور اس جنگ سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے ٹرمپ صاحب ایٹ دس مومنٹ ہی از ان اے نو ون پوزیشن، نو ون پوزیشن بیکاز گلف اسٹیٹس کی ان کو کافی پریشر ہے، جو ان کے سپوزڈلی ابراہم اکارڈ کے الائز تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اوپر اپنی بھی آپ نے خود بولا کہ ریپبلکن پارٹی کی وزن ہے۔ پھر ڈیموکریٹس بولتے ہیں جو 2015 کی جو ہماری ایکارڈ تھی اوباما صاحب کی، وہ ایکارڈ اگر آپ اس ایکارڈ بھی آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ وار کے اندر کیوں گئے، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک اس جس سے مطلب کہ یہ بٹ نیسیسری ہے اس وار کو ختم کرنا، کیونکہ جو ورلڈ اکانومی پر افیکٹ آ رہی ہے نا، دیکھیں اٹس ناٹ یو ایس اے اینڈ ایران وچ از سفرنگ، دی انٹائر ورلڈ اکانومی از سفرنگ۔ اور دیکھیں لوگوں کی جابس جا رہی ہیں، لوگوں کی شارٹیجز آ رہی ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں فیول شارٹیجز شروع ہو گئی وچ شوڈ ناٹ ریئلی ہیپن، کیونکہ آخر ایران نے پرمٹ کیا ہے
some of the gas tankers to come through to to Pakistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور آخری انٹینجبل میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بار بار کہتے تھے گراؤنڈ وار، دیکھیے for this next 90 days ground war is not possible of any kind. Will they be able to fight in this heat on the ground, any soldier at this time, right? Because یہ تو worst time ہے weather wise. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اگر سب اگر انٹینجبلز آپ لے لینا ٹوگیدر تو یہ سب کے اس میں آتا ہے. دوسری بات آن دا ادر سائڈ ایران نے بھی ریپلینش کرنی ہے. ان کے پاس کافی نقصان ہوا ہے، ان کی پروڈکشن فیسلٹیز نقصان ہوئی ہیں. وہ اب نیچرلی وہ ریپلینش کیا کر رہے ہیں، وہ ڈرونز کی ریپلینش کر رہے ہیں. ان کو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نیو اینٹی ڈرون ڈیفینسز ان کے پاس آئے ہیں، اینٹی میسائل ڈیفینسز آئے ہیں، انہوں نے آلریڈی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو پھر آ جاتا ہے، اور آپ نے رائٹلی کہا، ڈویژن ود ان یو اے اٹ سیلف. ابو دھابی کی ایک اور سٹینس ہے. اچھا ایسے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم پوسٹ کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں، سیکل صاحب یہ بتائیے کہ پوسٹ کانفلکٹ پاکستان کی کیا سچویشن ہوتی ہے کہ ہرمز کھل بھی جاتی ہے لیکن لوگ اب سمجھ گئے کہ ہمیں کچھ ارینجمنٹ کرنا ہے، ہمیں اپنا آلٹرنیٹ راستہ دیکھنا ہے. یو اے پائپ لائن بنا رہا ہے اور دوسرے ملک دوسری طرح سے سوچ رہے ہیں. جو سینیریو ایمرج کرے گا پوسٹ کانفلکٹ، جس میں کہ ایران ہمیں شاید بہتر وائبرنٹ نظر آئے، اکنامکلی انٹیگریٹ ہوتا ہوا نظر آئے، اوور آل ماحول پاکستان کے لیے اس وقت وہ کیا سچویشن؟ ٹھیک ہے ہمارا گلوبل پریسٹیج، ہمارا اسٹیچر، ہمارا ہر لحاظ سے بہت بہتر ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ پاکستان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی تو ون ون پوزیشن ہے، اور پاکستان کی ون ون پوزیشن ہے پولیٹیکلی، اکنامکلی، اینڈ اگر آپ دیکھیں جیو پولیٹیکلی، جیو اکنامکلی. بات یہ ہے کہ اگر یہ سب سے پہلی بات تو سینکشن ختم ہو جاتی تو آپ کی گیس پائپ لائن تھرو ہو جاتی تو آپ کی انرجی شارٹیج امیجیٹلی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپرچونٹی ملتا ہے آفٹر دا اسٹریٹ آف ہارمز اینڈ باب المندب کہ آپ سوچیں کہ یہاں پر گرین فیلڈ پورٹ ہو سکتا ہے. وہ گرین فیلڈ پورٹ ایسا ہو سکتا ہے جو بہت سی چیزیں آپ کی اپنی جو ہے پرابلم، دیکھیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ پسنی میں اگر آپ گرین فیلڈ پورٹ کریں اور اس کو آپ ایک اسپیشل ارینجمنٹ دیں جس طرح عرب کنٹریز میں ہے کفیل کی، کہ بلوچ کمیونٹی انویسٹمنٹ ٹرسٹ ایک بنائیں اور میک شیور کہ اونرشپ بلوچ کے جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ کس طرح آئے گی. بیکاز دیکھیں آپ جبوٹی کی دیکھ لیں، جبوٹی میں 5 ملٹری بیسز ہیں. امریکہ کی ملٹری بیس ہے، جاپان کی ہے، چائنا کی ہے، ٹھیک ہے جی، فرانس کی ہے، اور وہ 5 ملٹری بیسز آرام سے چل رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کو ملٹری بیس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو آپ اوپن بیس بنائیں. دوسری بات، ایران چاہے گا کہ اگر خدا نخواستہ نیکسٹ ٹائم کچھ ایسی باسی ہو تو ان کا بھی کوئی آؤٹ لیٹ ہو. اور ایران نے ہمیں ری ڈسکور کیا ہے، ہمیں ری ڈسکور کیا ہے. اور خالی ایران نے نہیں ڈسکور کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ قطر نے اور سعودی عربیہ نے، اور ترکی تو ہمارا دوست ہے ہی ہے. جو لیٹ اس سے جوکر ان دا پیک ایجپٹ ہے. ایجپٹ کس راستے جاتا ہے برابر ہمیں میٹر نہیں کرتا ایجپٹ کا، ہمیں میٹر کرتا ہے یہ کنٹریز. جی تو آپ کو بہت ہی ایک پازیٹیو آؤٹ کم نظر آ رہا ہے ونس دی ایشو از سیٹلڈ اور کوئی ایم او یو وغیرہ ہوتا ہے اور معاملات آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیے سب سے پازیٹیو بات میں سمجھتا ہوں، اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو دا چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر. وداؤٹ ڈاؤٹ ہی ہیز پلیڈ اے میجر رول ان دس thing, and I think he has guided this into certain direction and he's trusted. Sure. Now that whenever somebody sits down and he does negotiation, he must be in a position that he's trusted by both the sides. Sure. ٹھیک ہے. اور گائیڈ جو کیا ہے آخر ایران جو ہے، جو اب کچھ بھی کر لے آفٹر دا شاہ آف ایران کی پاکستان کے ساتھ کبھی بھی ایک فرینڈلی پروسچر نہیں رہی ہے. اور آپ کی جو میجر پرابلم ابھی ہے وہ بلوچستان کی جو ہے وہ کبھی بھی سالو نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا فرینڈلی ایران نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وی ہیو گاٹ دیٹ ماشاء اللہ انشاء اللہ. اینڈ آئی تھنک دیکھیں آپ جو بھی کر لیں، آپ
میں آپ کو اوپنلی کہتا ہوں میں کوئی چیزیں اگری نہیں کرتا ہوں, لیکن بٹ میں اس بات پر ضرور بولتا ہوں کہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے بڑی اچھی رول پلے کی ہے ٹو ریز پاکستان پولیٹیکلی ٹو اے اسٹیچر وچ وی ور انتھنکیبل بفور May 9th last year.